کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. چنانچہ آنکھ جھپکی نہ گئی تھی کہ وہ تخت جو تھا وہ سامنے موجود تھا. فلما رآہ مستقرا عنده، جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے سامنے موجود ہے. تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے جو عنایت ہے یہ اس کی ساری برکتیں ہیں. تو جب ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور وہ بندہ 4500 میل 1 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر لیتا ہے، تو جس خالق کے بندے کے اندر یہ طاقت ہے اس بندے کے خالق اور مالک کی شان کیسے؟ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور قوت پر یقین نہ ہوگا یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ لوگ جو عقل کے ترازو میں ہر بات کو تولتے ہیں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے یا روح کی سیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے، ایک اسرا، دوسرے بھی عبدہ اور تیسرے لیلا. ان الفاظ کی شرح جو ہے قرآن پاک ہی کے اندر موجود ہے کہ جہاں یہ 3 الفاظ آئیں تو کیا وہ واقعہ خواب کا ہوتا ہے یا روح کا واقعہ ہوتا ہے یا حقیقتاً بیداری کا واقعہ ہوتا ہے. وہ 5 مقامات ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے سورت ہود آیت نمبر ہے 81، دوسرا ہے سورت الحجر آیت نمبر ہے 65، تیسرا ہے مقام سورت طٰہٰ آیت نمبر ہے 77، چوتھا مقام ہے سورت الشعراء آیت نمبر ہے 52، اور تیسرا مقام ہے سورت الدخان آیت نمبر ہے 23۔ ان 5 مقامات میں اسرا کا لفظ بھی ہے، لیل کا لفظ بھی ہے، اور عبد کا لفظ بھی ہے، عبادی کا لفظ ہے، اہل کا لفظ ہے. جی یہ الفاظ ارشاد ہوتے ہیں. ان میں 2 آیات کا تعلق جناب حضرت لوط علیہ السلام سے ہے اور 3 آیات کا تعلق جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اور ان کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں سنایا. ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اے پیارے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں، راتوں رات لے جائیں. سورت الحجر میں بھی اسی طرح بیان آتا ہے. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا 3 مقامات پر ذکر ہے، سورۃ طٰہٰ، الشعراء اور الدخان. ان تینوں مقامات میں الفاظ اس طرح ہیں. سورۃ طٰہٰ میں ہے ان اسر بعبادی، سورۃ الشعراء میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور سورۃ الدخان میں الفاظ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اسرا بعبدہ لیلاً ادھر ہے اور یہاں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راتوں رات میں اپنے بندے کو لے گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات آپ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے پیروکاروں کو لے کر چلے گئے اور آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے چل پڑا. تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا جو ہے اس دریا میں مارے، پھر دیکھیں ہماری شان اور قدرت. جب آپ نے عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا اور پانی اچھل کر اوپر گیا، اور جہاں تک گیا وہاں تک جا کے رک گیا، پتھر ہو گیا. اور وہاں سے پھر راستوں کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گزر گئے. پیچھے فرعون آیا، جب فرعون آیا
تو وہ بھی دریا میں سے گزرا. واقعہ لمبا ہے، میں وہ مختصر سنا رہا ہوں. اور جب وہ گزرا تو پھر وہ غرق ہو گیا. کیا وہ خواب میں غرق ہوا یا روحانی طور پر غرق ہوا کہ یا واقعی فرعون اس دریا میں غرق ہوا اور اس کا لشکر غرق ہوا؟ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا. تو کیا خواب میں غرق ہوا تھا وہ؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، اس میں یہ 3 مقامات ہیں، سورت طٰہٰ، سورت الشعراء اور سورت الدخان. ان تینوں مقامات میں جب مطالعہ کیا جائے گا نا تو یہ پتہ چلے گا کہ بیداری کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے بندوں کو لے کر نکل گئے، اور بیداری کے عالم میں ہی فرعون اس کا لشکر جو تھا وہ غرق ہوا. وہاں بھی یہ لفظ ہے، اسرا کا لفظ بھی ہے اور لیلا کا لفظ بھی ہے. اور یہاں چونکہ ایک بندے کی سیر ہے اس لیے بھی عبد ہی ذکر ہے، اور وہاں سارے بندوں کی سیر ہے، لے جانا ہے، تو وہاں بھی عبادی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ماننے والوں کو، میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر نکل جائیے. تو یہ 5 آیات جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جہاں اسرا بعبدہ لیلا کا ذکر آئے گا نا وہ واقعہ خواب کا نہیں ہوگا، وہ روح کی سیر نہیں ہوگی، وہ بیداری کے عالم کا واقعہ ہوگا. اور پھر عبد ہی کا جو لفظ ہے، عبد کا لفظ روح پر نہیں آتا، عبد کے لفظ کا اطلاق خواب پر نہیں آتا. عبد کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم کے امتزاج پر آتا ہے. بندہ روح اور جسم کے امتزاج کو کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو آپ کی روح کو نکال کر سیر کرائی اور نہ ہی سوتے کے عالم میں خواب میں سیر کرائی، بلکہ بیداری کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل جو ہے خود ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے بینما انا فی الحتیم، کہ میں حتیم میں تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بمکہ، میں مکہ میں تھا. حتیم مکہ میں ہی ہے، وہ خانہ کعبے کے ساتھ جو جگہ ہے، خانہ کعبہ مکہ میں ہے. اور آپ فرماتے مکہ میں تھا، حتیم میں تھا. فنزل جبریل، آپ فرماتے جبریل میرے پاس آئے اور فرج عنی سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو جبریل علیہ السلام نے کھولا. فنزل جبرائیل، اور وہ چھت کھول کے میرے پاس حاضر ہوئے، اور پھر مجھے لے کر آپ حتیم میں آئے. اور وہاں حتیم میں تشریف لائے جب تو فرمایا ففرج صدری، میرے سینے کو کھول دیا گیا، میرے سینے کو کھول دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا فشکا ما بین ہاذہ الی ہاذہ، یہاں سے لے کر ناف تک آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرے سینے کو شک کر دیا گیا. اور سینہ مبارک شک کرنے کے بعد فاستخرج قلبی، پھر میرے قلب کو نکالا. پہلے سینہ چاک کیا گیا، پھر قلب کو نکالا، اور پھر آقا کریم فرماتے ثم غسلہ بماء زمزم، پھر آب زمزم سے غسل دیا گیا. یہ سارا کچھ بیداری کے عالم میں ہو رہا ہے. نہ خون نکلا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے. اور یہ سارا پروسیس جو ہے، سینہ شک ہونا، قلب کو نکالنا، اس کو شک کرنا، اس کو آب زمزم سے غسل دینا، سینے مبارک کو غسل دینا، اور پھر وہ انوار تجلیات جنہوں نے اس عالم بالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے میں ان انوار تجلیات کے ساتھ چلتے چلے جانا تھا، کہیں رکاوٹ نہیں آنی تھی. وہ انوار تجلیات آپ کے سینے میں اڈھیل کے پھر سینہ مبارک کو سی دیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو برا کہتے ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے نیچے قد کا اور گدھے سے اونچے قد کی سواری تھی. اور کریم آقا سے فرماتے ہیں یدعو خطوہ عند اقصی طرفہ،
جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس